من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله حضرت سیدنا امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک بڑا خوبصورت ارشاد علی شان ہے انہاں واسطے جڑے چپ کر کے دروشی پڑھ دے چپ کر کے پڑھ دے انہاں واسطے فرمان ہے آپ دا 6 حوالے تھے میرے ذہن وچ محفوظ ہیں برکت واسطے ایک ہی حوالہ میں دے دینا اس طرح القول البدیع امام محدث سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر ایک بات موجود ہے اگر ود سند پڑھنی ہوئے پھر الترغیب والترہیب امام قوام السنہ اصبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر موجود ہے پوری سند دینا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماندے نے ہر کوئی سنی نہیں ہر کوئی سنی نہیں فقائی تو سا آگے بڑی سن لئی اے بھی فقائی ہر کوئی سنی نہیں سنی دی ایک علامت حضور فرماؤ علامت کی ہے فرمایا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماندے نے کہ سنی ہوئے جڑا کثرت نال میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا استوزہ صفات دے درود و سلام دے تحفے پیش کرتا ہو انہیں دے چوپ رہن دا ذکر نہیں یہ دے کثرت دا ذکر ہے تے تینہ تو جمع شروع ہو جاندی ہے تے اپنے آپ تے مہربانی کریا کرو جدوں دروشی دا موقع ملے گوایا نہ کرے پڑھیا کرو رج کے پڑھیا کرو تو اڈا جڑے تعلق ساڑھے کمزور ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک رابطہ ہے امتی دا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک کوئی رابطہ ہے درود و سلام کی رابطہ بولو درود و سلام اور میں چھوٹ کے ایک بات دیتے اور کر دیں اللہ کرے قبول ہو جائے اللہ دے بارے میں قبول ہو جائے کوئی تگڑا بندہ ہو گئے لینڈ تے کسے ماڑے ریڈی آڑے کو لنگے نا جا فروٹ بھیج دیا پیا تے کدی نہ کدی لنگ دا ہو ریڈی آڑا بین دا بھی روز لنگ دا ہے ماڑا بندہ انہوں سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تگڑا بندہ ہے خودی مرضی یہ جواب دے وے یا
بولو جواب دے یا کاش کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں. آئندہ جس محفل میں ہوں گے انشاءاللہ آپ درود و سلام آہستہ نہیں پڑھیں گے, جھوم کے پڑھیں گے. پہلے میری بات سن لیں. اور ریڈی والا ماڑا بندہ وہ سلام کرتا ہے, وہ تو سلام کا جواب نہیں دینا, مرضی ہوتی, بڑا آدمی ہے نا, مرضی ہوتی جواب دے یا نہ دے. روز وہ لنگتا ہے, ماڑا بندہ روز ہی سلام کرتا ہے. روز وہ گزرتا ہے, ماڑا بندہ روز انہوں سلام کرتا ہے. وہ 5-6 مہینے کے لنگ جاتے ہیں. اس لینڈ کروزر والے امیر آدمی دے دل میں خیال ہوتا ہے یار یہ ماڑا تے ہے پر روز سلام تے بھی کرتا ہے, روز میں نے سلام تے کرتا ہے نا, چلو آج دے سلام دا جواب دے دے. لینڈ کروزر والا امیر آدمی تکڑا وہ دے سلام دا جواب دیندہ ہے. اور میں نے دسو جدے سلام نو جواب سنن واسطے جدے کان ترستے سن پہ انہوں سلام دا جواب اس تگڑے بندے نے دیتا ہے کہ کوئی دی خوشی دا ٹھکانہ ہوئے گا؟ بولیے ہوئے گا ٹھکانہ دی خوشی دا؟ نہیں. ہر روز پھر وہ لنگ دا ہے, یہ سلام کرتا ہے, وہ جواب دیندہ ہے, پھر یہ لنگ دا ہے, سلام کرتا ہے, جواب دیندہ ہے. پھر آخر حکومتیہ کدی وہ وقت آئی جاندہ ہے نا, پھر وہ تگڑا بندہ بیندہ ہے, آئی لیڈی والا نظر نہیں ہوندہ پیا, وہ ناڑن پوچھتا ہوئی تھے کہ میرا یار ہوں سی ہو کتے. یہ سمجھانے کے لیے مثال درد کر رہا ہوں, اگر سمجھ آ جائے تو یہ گفٹ ہے, اس کو سنبھال لیں, دل کی تختی پہ لکھ لیں. وہ پھر پوچھتا ہے میرا ایک سجن سی, ایک بھولن سی, یار سی, میں نے سلام کردہ سی, وہ کتھے گئے؟ وہ جناب وہ بیمار ہے. وہ آکھے گا وہ دیکھ کردہ پتا ہے, ایک ریڈی والا آکھے گا میں نے پتا ہے, وہ آکھے گا میں نے نال لے چل, جنہی تیری دیاڑی میں ضائع کریں گا میں تینوں پیسے دیاں گا, میں نے نال چل. جو تو لینڈ کروزر ماڑے بندے دے بوئے کے جا کے کھلوے تے مرلے وچ روڑا دے پیدا ہوئے گا. وہ تگڑا بندہ اتر کے گھڑی تو اندر آئے گا, وہ دا حال پوچھے گا, انہوں گفٹ دے کے جائے گا, انہوں پھر فروٹ دے کے جائے گا, وہ دے بچے انہوں پیار دے کے جائے گا. مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال. امتیہ تیرا کام میں سلام کر دیا رہنا, تیرا کام میں سلام کر دیا رہنا. وہ نبیاں دے امام نے, ختم نبوت دے تاجدار نے, اللہ دے محبوب بھی نے, حبیب بھی نے, مرضی جواب دین یا نہ دین, پر تم کری جایا کر سلام, درود پیش کری جایا کر. کدی جو رات آئی جائے گی, کوئی لمحہ آئی جائے گا نا کہ جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سلام دا جواب ارشاد فرما دیں, تو پھر وہ بھی لمحہ آ جائے گا جدن تیرا سلام نہ پہنچیا, سرکار تیرا پتہ لین واسطے بھی آ جائے. مکین بولو لجپال نے 3 وری پڑھنا جی, اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا, اللہ دا حکم سمجھ کے پڑھنا جی. جنجے وہ جاندہ ہے جدے وال کارڈ آئے, رب نے درود و سلام دا کارڈ سارے والی کا لیا, یہ صرف ایمان والے والی کا لیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان پڑھو ذرا 3 وری درود و سلام بابا سے بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق, زینت مسند صدارت, رون کے محفل, شم محفل, رون کے بزم عاشقاں اور عقیدے دی پختہ شخصیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں نے پہلے دا پتا ہے عقیدے دی پختہ شخصیت. باپ تکڑا ہو, خون پاورفل ہو, اللہ اکبر, سائن تکڑے ہو, تو پھر باعث بات میں لغزش نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے کہ رگوں میں چلنے والا خون امام حسین کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شخص جو اتنے لشکر کے سامنے نہیں ڈولے, صاحبزادہ والا شان, پروردہ آغوش ولایت, کمرے مطلع ہدایت, مخلصی فی اللہ, محبی فی اللہ, محبوبی فی اللہ,
حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب عابد زیدہ مجدہ، سادات کرام، علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں لسان اور اراس مقدسہ دی اس خوبصورت تقریب سعید اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ذمہ جڑا موضوع ہے وہ بڑا موضوع ہے، جو میرے ذمہ موضوع ہے وہ بڑا موضوع ہے، وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا موضوع رکھا گیا مہینے کی مناسبت سے، اور بڑی خوشبختی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ الحمدللہ، ذرا سارے بولو الحمدللہ۔ میرا چیلنج اول تا آخر پڑھیا نمودن پڑھانا، کوئی اپنا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ثابت نہیں کر سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ بڑی مرضی ہے، پاویں بولو پاویں نہ بولو، گل پکی۔ کوئی اپنا نام، اے جڑے سارے نام رکھے نا کوپڑیاں نے، وکری وکری برانڈ چلتے ہیں، کسے دا نام ثابت نہیں۔ میں باں کھڑی کر کے آنا پیا، ساڈا نام اہل سنت و جماعت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں کہلوایا ہے۔ حوالہ میرے ذمہ، حوالہ میرے ذمہ، دلیل میرے ذمہ۔ واہ واہ، میں برکت واسطے صرف لگا گل کرنا، چونکہ عقیدے دی پختگی سبحان اللہ، میرا دل کردا میں دے وچ حصہ پاواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب دا نام ہے احیاء العلوم، حجت الاسلام، اے جے حجت الاسلام، اے حجت الاسلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 2 دے اندر اس روایت کو لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا جھوم کے تے جاگ کے سننی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، ان میں ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ اب سنیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی کون ہے؟ جنتی ہوں گے وہ کون ہے؟ من ہم، میں عربی الفاظ کوٹ کرنے لگا ہوں، صحابہ کرتے ہیں آقا من ہم، وہ جنتی کون ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اہل السنت والجماعت۔ سارے بولو، سارے بولو، بابا سے بلند بولو۔ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، صحابہ جو جنتی ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اہل سنت و جماعت ہے؟ اب صحابہ کرام چپ نہ رہے، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اہل السنت والجماعت۔ یا رسول اللہ یہ سنی کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سن لو، ما انا علیہ اصحابی، جڑا میرے طریقے ہوتے ہوئے گا وہ سنی ہوئے گا، صحابہ جڑا تواڈے طریقے ہوتے ہوئے گا وہ سنی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پیش کرنے دا مقصد سن لو، میں کیوں شروع بھی پیش کی تھی، اسی منانے ہم میلاد۔ میں پھر بات پتر جمعہ 1000 بری بھی جنم لے، 1000 بار بھی ایک حدیث ثابت کر دے کہ میلاد منانا جائے جائے۔ واہ واہ واہ، اسی تے منا کے سرکار دے طریقے تے، تو منع کر کے کدے طریقے تے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوبصورت۔ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اور آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو لے کے آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ایک ثابت کر دے انہوں نے کسی نے منع کیتا ہوئے خبردار میلاد نہ منایا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھو. سرکار نے فرمایا ضرورنی ما ترکتکم، جب تک میں منع نہ کروں منع نہ سمجھا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال کی حدیث. فرمایا جب تک میں نہ منع کروں تو منع نہ سمجھا کرو. اول تا آخر ایک کتاب سے لے کر بخاری شریف سے حدیث کی آخری کتاب تک جو دریائے کچرا میں بھی بہا دی گئی ان کو نکال کے لاؤ. ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. 30,000 کا مجمع سبحان اللہ اور مجمع بھی صحابہ کا. سبحان اللہ. 30,000 کا میلاد بیان کرنے والے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور سرپرستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. صدارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. محفل کے مہمان خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور غزوہ تبوک سے واپسی کی بات ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہاں بھی اس کے نشاندہی کر دوں. علم غیب کیسے دیکھا مسلمان ہوئے؟ غزوہ بدر کی بات ہے. غزوہ بدر کافرہ والوں لڑتے سن تھے. جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے آنے سرکار نے فرمایا چچا جی لڑے ادھر کلمہ ادھر لڑے ادھر والو کلمہ میرا پڑھ دے ہوئے. انہوں نے آکھیا سونیا مینوں نہ تسی کلمہ پڑھا ہی نہ. فرمایا خیر ہے کلمہ پڑھا لیں گے تو حضرت عباس و سرکار نے کلمہ پڑھا. جننے بھی ہیں نا قیدی چونکہ قیدیاں بھی سنا جننے قیدی ہیں انہیں سارے کو فدیہ لاؤ. میرے آقا سے فرمایا فدیہ دیو. چچا عباس فدیہ دیو. انہوں نے آکھیا سونے میرے کو شے ہی کو نہیں میں فدیہ کے دیا. آپ فرمان لگے چچا وہ ویڑا یاد کرو جدو غزوہ بدر تے آن لگے سو کافراں دے نال اس ویلے تسی وہ فلانی جگہ تے کوئی سونا دفن کر کے آئے سو مال دب کے آئے سو. وہ کتھے جے مال دفن کیتا وہ کتھے جے؟ انہوں نے کہا ہائے تو ہمیں نہیں پتا ہے. فرمایا مینوں ہی تے پتا ہے. میری بیوی ام فضل سی اور تے کدھر میں دسیا ہی نہیں. میں اپنی بیوی نو اتنا دس آیا سا کہ میرے پتر جب میں بچ کے آ گیا میں کر لاں گا نہیں تے میرے بچیاں نو دے دے. سرکار نے فرمایا مجھے یہ بھی پتا تو یہ گل کیتی سی تو یہ بھی پتا ہے. کرا ترجمہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ. سیٹ کرو جی میں ترجمہ کروں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع دے ترجمہ کر دینے اندرے سونیا اللہ نے تو انہوں نظر ایسی عطا فرمائی نگاہ ایسی عطا فرمائی کوئی شاید تھوڑی نگاہ تو کشیدہ نہیں. آپ فرمان دے ترجمہ اے دل فرش پر اے تیری نظر سر عرش پر اے تیری گزر دل فرش پر اے تیری نظر سر عرش پر اے تیری گزر. اتنا پڑھو دل فرش اے تیری نظر سر عرش پر اے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر اور سر عرش پر ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں حیا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں حیا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں حیا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دفن کر کے آئے جو انہاں کیا سونے
سنیا تانوں پتہ ہے؟ فرمایا ہاں مینوں پتہ ہے، میرے اللہ نے میری نگاہاں دے سامنے حجاب اٹھائے نے، پردے اٹھائے نے، مینوں پتہ ہے کوئی کی کردا ہے پیا، میں تانوں دفن کر دیاں وی جاننا، جڑیاں گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں نوں نہیں جاننا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ چچا تانوں کلمہ پڑھا لئیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا جدو علم قیام مندہ ہے پیا ایک کلمہ پڑھائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سیابی بن گئے نے، وہ سیابی اس کر دینے پہ اے بندو ہاتھ چہرے والیا بلیل دیاں زلفاں والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑیاں کچھ ملاد تو پہلا دیاں گلہ لکھیاں نے، کچھ ملاد دے پھر دیاں لکھیاں نے، سیابہ دا بڑا چمکٹا ہے، بڑا مجمع ہے، حضور اجازت ہوئے دے سنا دیاں مائی دا لال جڑا دسے میرے آقا نے منع کیتا ہوئے وہ کم کرنے والا ہے نہیں۔ سرکار نے فرمایا جھوم جاؤ گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی کول بولو لب کھولو لا یخلق اللہ فاق، چچا جی اللہ تو آٹے منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او ملاد پڑھنے والے ہو تواڈے واسطے دعاواں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اللہ تواڈے منہ سلامت رکھے، اودے واسطے میں دلیل دے دیا۔ ساڈے سنگرائل دے اندر علامہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مناظرہ جیڑا مولوی غلام اللہ پنڈی والے نال ہویا، آپ نے اس ویلے اعلان فرمایا تو ملاد دا منکر میں ملاد پڑھنے والا وا، مرنا تمہیں ہے مرنا نعمت اللہ بھی ہے، اور تیرا چہرہ کسے نہیں دیکھنا۔ آپ کا جس ویلے جنازہ آیا مولانا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے مریدو میرے عقیدت مندو میرے جان والے میرے غلامو میرا جنازہ پاکستانی چوک موجودہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک اتھے 2 دن رکھے آجے لوگانو دعوت مزارہ دیا آجے اے میلاد پڑھنے والے دا جنازہ پہ آئے، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ پہ آئے، آؤ آکے ذرا بیخ لو وہ جنہیں جنازے واسطے اینا کیا جاوے وہ دا جنازہ چہرہ نہیں جے بدلنا، وہ دا چہرہ نہیں بدلنا، رضوی بجا کیے میں کیا پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا اثر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ میرا ملاد سنان والے میرے چچا بول سناؤ کی سنانا یہ یا لا یفت اللہ فاقا، اللہ تواڈے منہ سلامت رکھے۔ اور فیصلہ بات چلے جاؤ حضور موسی اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا ستار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی میلاد پڑھے آنے، ساری زندگی میلاد پڑھے آنے، ساری زندگی میلاد پڑھے آنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ترانے علاپے نے آپ کا جسر جنازہ آئے، جسر خاکی آئے، کراچی تو فیصلہ آباد اسٹیشن دے آئے، لمبے پاس بنے گئے نے، لوگوں دعوت نظارہ دیتی گئی ہے، اس جنازے اندر پھر اپنے بھی آئے نے، اس جنازے وچ بیگانے بھی آئے نے، سارے آنے بیات وقت تک آئے، وہ جتھے جتھے جنازہ لنگدائے پیا، اس جنازے والی 4 پائی ہوتے اللہ دی رحمت دا نور دیا چھٹا پہلے۔ سبحان اللہ اللہ بیس تھوڑی بڑی مہربانی کرتے نور نور بھی عام نہیں، سنہری گولڈن نور، جڑا نور گرے وہ گولڈن نور، تو جنہوں رب فرمائے قد جاءکم من اللہ نور، ادھر سے کسی آپ کا جو کہ شان نہ لائے ہوں گے، سبحان اللہ کہ شان نہ لائے ہوں گے۔ اب توجہ فرمائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا قصیدہ 11 اشعار نے ذہن وچ محفوظ ہے، برکت واسطے صرف میلاد والا شعر لگا پڑھن، فتویٰ لانا ہے حضرت عباس دے لاؤ سبحان اللہ، تاکہ تو انہوں ہی پتہ لگے چینل منہ کر کے تھکیا تو پھر اپنے منہ دے آیا ہے۔ سانو جو مرضی آکھی جاؤ پر سیانے ہیں، سانو جو کہنا جے کہہ لو، پر ساڑھے یار مندانا بولی ساڑھی پامے جان کڑ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد والا مصرع عرض کر دینے سونے شیرے والیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ کر دینے کملی والیا ترجمہ ذرا سادی لفاظاں لگان دا سڑ از کر دینے سونے شیرے والیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ آج ملادیاں گلا جڑیاں 30,000 دے صحابہ دے مجمع وچ جتھے خلفائے راشدین بھی جلوہ فرما رہے جتھے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما رہے بیان کرنے والے چچا بھی نے دے صحابی بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے پہ اندنی سونیا اے شان ہے ملاد والی وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اے سونیا جدوں تواڈا ملاد ہویا ہے 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 جدوں تواڈی ملاد دے بعد شہادت ہوئی ہے سونیا جدوں کائنات تشریف لے آئے ہو یا انج کہہ رہے ہو جدوں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی انور دے اندر جلوہ فرما ہوئے ہو جتھے باقی شانہ زار ہویاں نے اتھے سونیا آدھو شانہ بھی تواڈیاں زار ہویاں نے ملاد دے ویلے وہ کڑی کڑی شان ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ جدوں تواڈا ملاد ہویا ہے أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ سونیا تواڈے ملاد ویلے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ذرا سارے یک زبان آکو سبحان اللہ سارے ذرا ہو تھوڑا زور رہا کیا سبحان اللہ تو شیخ کس گئی ہے نہیں کچھ بھی نہیں نہ ہویا سبحان اللہ میرا عقیدہ سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنوں کائنات میں جڑی شان دیتی ہے ساتھ رب نے دیتی ساتھی شان صرف اللہ تعالیٰ بس جنہیں شانہ دیتیاں نے پھر وہ سن کے سبحان اللہ وہ دا نام نہیں لینا بولو تے صحیح آواز بلند بولو سبحان اللہ سورہ جملہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا عرض کر دینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشرقت الارض تواڈے ملاد دے ویلے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں آ گئی جتھے نور نہ آیا ہوئے میں کیا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے نور آیا ہے میرا اللہ فرمانا ہے بیا 12 نمبر سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 دا آخری حصہ رب العالمین نے فرمایا ایک کائنات والیو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نے سونیا عشرقت الارض تواڈے ملاد ویلے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ہے اور اگلی گل سونیا تواڈے ملاد ویلے اے شان بھی ظاہر ہوئی ہے وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ سونیا ملاد ویلے تواڈا نور نہ چمکے آئے کہ تواڈے نور دے نال زمین و آسمان دے سارے کنارے روشن ہو گئے نے اور چمکن لگ پئے یہاں نکتہ قابل غور ہے سنیے وَضَاءَتْ بِنُورِكَ لے تُسی اپنے کوڑے نبی نور رکھی ہوندے ہو میں کیا نا ہائے ہائے سبحان اللہ اسی نہیں آندے رب تے فرمایا ہی فرمایا ہے نا بیس اللہ دا قرآن ہے رب تے فرمایا ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھلو کے آندے نے پہ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ سبحان اللہ سونیا تواڈے نور نال اے نہیں آکھیا وَضَاءَتْ بِنُورِ اللہ تعالیٰ اللہ دے نور نال نہیں آندے نے وَضَاءَتْ بِنُورِكَ سونیا تواڈے نور نال زمین و آسمان دے کنارے یعنی آفاق روشن ہو گئے نے اور چمکن لگ پئے اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت ساڈے کولے دلائل نے اسی میلاد پڑھنے تے بیان کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا دی وجہ دے نال رب کعبہ دی قسم ساڈے کسے عالم دین دا چہرہ کبھی بگڑیا ہی نہیں
یہ واسطے بھی کوئی ہے تو دلیل پیش کرے میلاد پڑھنے والے کا کسی کا چہرہ بگڑیا ہو نہیں مثال ملے گی کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا پیچھے موجود ہے بول چچا جی بیان کرو لا یفدد اللہ فاقا اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے بولو اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے اچھا تجھے ایک ساڑھے کے سوال کرتے ہیں تسی میلاد بول دے کے سنیو تسی ہر شے بول جاندے ہو میلاد کیوں نہیں بول دے میں کیا اس واسطے اسی نمک حرام نہیں اسی نمک حرام نہیں اس واسطے نہیں بول دے جدوں سرکار پیدا ہوئے نے اوندیاں رب حبلی امتی دی صدا بلند کیتی نے امتیاں گلاں کیتیاں نے اسی نمک حرام نہیں احسان فراموش نہیں جدوں سرکار جم دیا میلاد ویلے سانوں نہیں بھولے اسی میلاد کے میں بھول جائے کھاندے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہیں کہ میلاد بھی منانے تائیں بھی علاب دیا اس واسطے میں نعرہ لانا ہونا اے مازاد دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تیرے کی کاما یا رسول اللہ تیرا جڑا سرکار دے صدقے کھانا ہے سویا تیرا تیرے یا رسول اللہ تیرا تیرے سویا پھر تیرا میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا تیرا کھاواں میں کیا بخاری شریف جاگدے ہو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کتاب دا پاسا سجا تھلیوں 3 لینا چھڑو حق 4 یار دینا دی اتلی چوکی لین قدیمی کتب خانہ کراچی دے لمبیاں چوڑیاں جلدانے چھاپے جڑے ہر مکتبہ فکر دے مدارس وچ پڑھائے جاندے نے اتھے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یوتی اللہ میں نو دیندہ ہے تقسیم میں سبحان اللہ میں نو دیندہ تقسیم میں کرنا منگی دا کتے کرو جڑا بندہ ہو منگی دا کتے کو جڑا بولو جڑا بندہ ہو بخاری شریف پھر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 439 فرمان موجود ہے انما انا قاسم و خازن واللہ یوتی اللہ میں نو دیندہ ہے خزانچی بھی میں یا تقسیم بھی میں
جتوں سارا کوئی لابدہ پھر ملاد بھی نہ منائی اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے اما جان تسی کو ملاد دی گل دس دیو کیڑیاں شاناں نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے تشریف لے آئے نے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے بلکہ پہلے آپ دی بارگاہ میں سلام پیش کر لئیے او درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو اماں جی تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے لوگ پتہ نہیں کہ زبان نال کہہ دیندے انہاں دا ایمان ثابت نہیں میں گل تواڈے کولوں پوچھنا وا اگر سمجھ آ جائے تے جواب دے دیا جے فجر دی نماز با جماعت پڑھ لو جس ویلے گھر آ جاؤ گھر آ کے دل کرے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن دے تے قادے تے رکھ کے کر دیو جواب اے وے جی ریل اُتے ریل کدی بنی ہے جواب اے وے لکڑی دی اوتھے جتھے ریل پئی ہے اوتھے ایک بچہ 1.5-2 سال دا رڑدا ہوے انہیں ایک جگہ تے پیشاب کیتا ہوئے تواڈے دل اندر خیال آ جائے گا تواڈا ایمان اجازت نہیں دے گا نہیں میں اس ریل اُتے قرآن نہیں رکھنا کیوں کی پتہ کتے پیشاب دا شیچہ اس جگہ تے نہ پہ گیا ہوئے اس واسطے تقوی وے ادبے کتاب اللہ وے اس جگہ تیرا کے نہ پڑھیا جائے جنہیں پاکی دے بارے شک آ جائے مثال سے دیئے گل سمجھاؤن واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال جے تو مخلوق ہو کے اللہ دا قرآن جڑا کتاب اللہ ہے اس جگہ تے رکھنا گوارا نہیں کردہ جگہ جگہ تو سمجھنا ہے کہ پلید ہو گئی ہے یا نپاک ہو گئی ہے میرے رب نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے تینے نہیں نہ رکھیا جڑی جگہ نپاک ہے جدو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھن دی باری آئی ہے میرے اللہ نے کائنات کے اندر وہ جگہ چنی ہے جڑی اس ویلے سب کو زیادہ پاک سی سب کو زیادہ پاک سی سب کو زیادہ پاک سی اس سے واسطے سلام کرنے یہاں پہ او درود تجھے پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جڑے ویلے میلاد دا ویلا قریب آیا ہے میرے کل جناب سیدہ فاطمہ بیٹھیاں ہویاں نے میرے کل جناب شفا بیٹھیاں ہویاں نے میں ایسیاں سائیاں دا انتظار کر رہی ہاں جڑیاں میرے نال کوپریٹ کرن جڑیاں میرے نال اس ویلے میلاد دے ویلے تعاون کرن اماں جی فرما دیا نے میں انتظار کر رہی ہاں بھئی اچانک میرے کمرے دا دروازہ یا پہ کھل گیا ہے ایک گاؤں والی بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی اندر آئی ہے پھر تیجی اندر آئی ہے پھر چوتھی اندر آئی ہے ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی دوجی آئی آ کے میرے کندھے دبان لگ پئی تیجی آئی آ کے میری کمر دبان لگ پئی چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی میں پوچھیا نہیں آن والی ہو میں تانوں جانتی نہیں میں تانوں سجاندی نہیں میں تانوں پہچاندی نہیں میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میری آٹنا گوانا تے پڑوساں نہیں یہ تہاڈا قد لمبا ہے لباس سرداں والا ہے نہیں آن والی ہو تسی کون ہو کتھوں آئی ہو جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرما دیاں نے اے آمنہ نظام نہ کر نیام نہ فکر نہ کر میں تیری اماں ہوا آ گئیاں میں
تیری اماں ہوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آیاں نے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیاں نہیں آن والیو کہ تھوڑے آن دا مقصد کی ہے آن دا پرپس کی ہے کہڑے کام واسطے آئے ہو اماں جی فرما دیاں نے حضرت حوا جواب دے دیاں نے اے آمینہ دل چھوٹا نہ کر نیام نہ گھبرانا اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں اسی تیرے لازیاں دائیاں بن کے آئے آمینہ دل چھوٹا نہ کر یہ میلاد دے ویلے نے یہ کوئی عام ویلا نہیں یہ میلاد تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلا ہے اماں جی فرما دیاں نے اللہ نے میری اکھاں کو سارے حجاب اٹھا دیتے نے سارے پردے اٹھا دیتے نے میں تین چندے لگے ویکھے ایک مشرق تے لگا ویکھے آئے ایک مغرب تے لگا ویکھے آئے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ویکھے آئے آج لوگ پوچھتے ہیں رضوی کیا کسے چندے میلاد ویلے لائے سن میں کیا ہاں کسے انسان نہیں سن لائے کسے انسان نہیں سن لائے رضوی کنے لائے سن میں کیا رب نے لوائے سن جبریل نے لائے سن ان کے یہ پوچھتا ہے کہ جنیوں کی اصل کیا ہے پوچھتا ہے کہ چندیوں کی اصل کیا ہے روح الامین کو دیکھو وہ چندے لگا رہے فرماندیاں نے پھر اللہ نے میری نگاہاں دے سامنے پردے اٹھائے نے میں سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں نے ایک اللہ اپنیاں بیگانیاں سب موزبر کتاباں اندر موجود نے میں کی ویکھے آئے سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں نے جنہ دے پر یقوت دے نے چنیاں زبور چندیاں نے پر یقوت دے نے چنیاں زبور چندیاں نے یہ چڑیاں عام نہیں یہ چڑیاں بڑیاں خاص آئیاں نے آگے کی کر رہیاں نے نالے میرے گھر دے پھیرے لا رہیاں نے نالے کدی پنیرے بہ رہیاں نے اپنی چون چون دی بولی بو رہیاں نے شہری قصوری رحمت اللہ لے آندھنے میں نو سمجھ آ گئی اے چڑیاں ایک دوجے نو کی آندیاں نے چونکہ حدیث اندر آیا ہی نا جگہ میرے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہویا ہے میلاد آقا تشریف لے آئے نے مشرق والے پرندے مغرب والیانو مغرب والے شمال والیانو سرکار دی آمدیاں مبارکاں دے رہے نے شہری صاحب ترجمہ کر دے رہے آندھنے چڑیاں نے کیا کھے آئے ایک دوجے نو مبارکاں دے رہیاں نے آندھیاں نے نسیو نیت دے وہ بدائی نیج آیا صدا مظلوم پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر اور اگے جو صاحبان دے نے سیو آیا نبیاں دا پیر
کہ اما جی فرما دیا نے پھر نور پیر دا ویلا آ گیا ہے میں ویکھیا ہے رات جا رہی ہے تارے جا رہے ہیں اجالا آ رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک سننے والے ہو یہ بڑا عشق والا ٹاپک ہے بڑا پیار والا ٹاپک ہے یہ بڑا ڈھب کے سننے والا ٹاپک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان فرما دیا نے ان ایس ویلے میری ایک دائی سجے بہ گئی ایک کھپے